25 جون 2009 لاس اینجلس کی خاموش رات۔ ایک ایسا انسان جس کی ایک سانس پر دنیا سانس لیتی تھی اچانک خاموش ہو گیا۔ سرکاری رپورٹ کہتی ہیں اوور ڈوز، لیکن سوال یہ ہے کیا دنیا کا سب سے بڑا پاپ سٹار واقعی نیند کی دوا سے مر سکتا تھا؟ کیا یہ ایک عام ڈاکٹر آئی سی یو کے بغیر پروپوفول دے سکتا ہے؟ اور اگر یہ حادثہ تھا تو اس رات روم میں موجود لوگ سچ بول کیوں نہیں رہے؟ آج ہم جانیں گے مائیکل جیکسن کی موت کا وہ راز جو آج تک پوری طرح کھل نہیں سکا۔ 2009 میں جب دنیا نے یہ خبر سنی کہ مائیکل جیکسن انتقال کر گئے ہیں تو یہ صرف ایک مشہور گلوکار کی موت نہیں تھی بلکہ ایک عالمی صدمہ تھا۔ That the pop star Michael Jackson has died. لیکن اس صدمے کے ساتھ ایک ہی سوال پیدا ہوا جو آج تک زندہ ہے، کیا مائیکل جیکسن کی موت قدرتی تھی یا اس کے پیچھے کسی انسان کی غلطی یا جرم شامل تھا؟ کیونکہ مائیکل جیکسن کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ پاپ میوزک کے بادشاہ تھے جن کی زندگی بھی غیر معمولی تھی اور موت بھی غیر معمولی۔ 25 جون 2009 کو امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں مائیکل جیکسن اپنے گھر میں بے ہوش پائے گئے۔ انہیں فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا مگر ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 50 سال تھی۔ ابتدائی طور پر کہا گیا کہ ان کی موت کارڈیک اریسٹ یعنی دل بند ہونے کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، جب لاس اینجلس کونٹی کورونر نے تفصیلی پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری کی تو حقیقت سامنے آئی۔ رپورٹ کے مطابق مائیکل جیکسن کے جسم میں ایک نہیں بلکہ کئی طاقتور دوائیں موجود تھیں، جن میں سب سے زیادہ خطرناک دوا پروپوفول تھی۔ پروپوفول ایک ایسی دوا ہے جو عام طور پر صرف ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں دی جاتی ہے کیونکہ یہ مریض کو مکمل طور پر بے ہوش کر دیتی ہے اور اس کی نگرانی کے لیے جدید طبی آلات ضرور ہوتے ہیں، اور مائیکل جیکسن کو یہ دوا صرف گھر میں دی جا رہی تھی اور وہ بھی صرف نیند کے لیے۔ کورونر کی رپورٹ میں واضح طور پر لکھا گیا کہ موت کی بنیادی وجہ ایکیوٹ پروپوفول انٹاکسیکیشن تھی، یعنی پروپوفول کی زیادتی، جس کے نتیجے میں دل نے کام کرنا بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جسم میں لوریزیپیم، بیازیپیم، میڈازولیم جیسی نیند آور ادویات بھی پائی گئیں جو مل کر سانس اور دل دونوں کو روک سکتی ہیں۔ اسی بنیاد پر کورونر نے مائیکل جیکسن کی موت کو ہومیسائیڈ قرار دیا، یعنی یہ قدرتی موت نہیں تھی۔ دوستو، یہاں ایک بات بہت اہم سمجھنے کی ہے، ہومیسائیڈ کا مطلب ہمیشہ منصوبہ بند قتل نہیں ہوتا۔ قانون کی زبان میں ہومیسائیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے عمل یا غفلت کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تفتیش کا رخ فوراً ایک شخص کی طرف کیا گیا، ڈاکٹر کونراڈ مورے۔ ڈاکٹر کونراڈ مرے مائیکل جیکسن کے ذاتی ڈاکٹر تھے جنہیں خاص طور پر جیکسن کی نیند کے مسئلے کے لیے رکھا گیا تھا۔ عدالت میں یہ ثابت ہوا کہ مرے نے مائیکل جیکسن کو پروپوفول دیا، وہ بھی بغیر مناسب میڈیکل سیٹ اپ کے۔ اس سے بھی زیادہ سنگین بات یہ تھی کہ مائیکل جیکسن کی جب حالت خراب ہوئی تو مرے نے فوراً ایمبولینس نہیں بلائی بلکہ قیمتی وقت ضائع کیا۔ پروسیکیوٹر نے عدالت میں کہا کہ اگر بر وقت مدد بلائی جاتی تو شاید مائیکل جیکسن کی جان بچ سکتی تھی۔ ناظرین، 2011 میں ایک طویل عدالتی کارروائی کے بعد امریکی عدالت نے ڈاکٹر کونراڈ مرے کو انوالنٹری مینسلوٹر کا مجرم قرار دیا، یعنی اس نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا مگر اس کی لاپرواہی اور غلط طبی فیصلوں کی وجہ سے مائیکل جیکسن کی موت ہوئی۔ ڈاکٹر کونراڈ مرے کو 4 سال کی قید سنائی گئی، تاہم وہ تقریباً 2 سال بعد رہا ہو گیا، جس پر دنیا بھر میں شدید تنقید کی گئی۔ دوستو، یہاں سے 2 نظریات سامنے آتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ مائیکل جیکسن خود نیند کی دواؤں کا عادی ہو چکا تھا، وہ مسلسل انسومیا کا شکار تھا اور پروپوفول صرف ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ تھی جو غلط مقدار میں استعمال ہو گئی۔ اس نظریے کے مطابق یہ ایک حادثہ تھا، لیکن دوسرا نظریہ یہ ہے جو قانونی اور طبی لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ پروپوفول کا گھر میں استعمال ہی میڈیکل رولز کی خلاف ورزی تھی اور یہی چیز اس موت کی نان نیچرل بنا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے کئی لوگ اسے مرڈر کہتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ عدالت اور کورونر دونوں نے پلان اسیسینیشن نہیں کیا بلکہ میڈیکل ہومیسائیڈ کیا، یعنی کسی سازش کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی طبی غفلت تھی جو ایک عالمی لیجنڈ کی جان لے گئی۔ مائیکل جیکسن کی موت کے بعد کئی کانسپیرنسی تھیوریز بھی سامنے آئیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی موت فیک کی، کچھ نے میوزک انڈسٹری کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کچھ نے ہڈن سمبلز اور کلوز تلاش کرنے شروع کر دیے، مگر ان تمام نظریات کا ایک مسئلہ ہے، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔ ناظرین، آخر میں اگر ہم تمام فیکٹس، رپورٹس، عدالت کے فیصلے اور میڈیکل ایویڈنس کو ایک ساتھ رکھیں تو ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، مائیکل جیکسن کی موت قدرتی نہیں تھی، لیکن یہ کوئی خفیہ قتل یا سازش بھی نہیں تھی۔
یہ ایک ایسی موت تھی جو ایک ڈاکٹر کی غلط لاپرواہی اور غیر ذمہ دارانہ میڈیکل پریکٹس کی وجہ سے ہوئی۔ مائیکل جیکسن آج بھی کروڑوں دلوں میں زندہ ہے، مگر اس کی موت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ چاہے انسان کتنا ہی طاقت اور امیر مشہور کیوں نہ ہو، غلط فیصلے اور غفلت سب کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی اس بارے کیا رائے ہے؟ اپنی رائے لازمی کمنٹ میں مینشن کیجئے۔ اپنی فیملی کو اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی نئی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔